اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کائنات حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور بہت خوبصورت حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، اس سے مراد جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ماہ رمضان کے داخل ہونے کا اعلان چاند کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور ایک طرف جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو دوسری طرف حکم آتا ہے وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حکم یعنی تین حکم جاری ہوتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دو، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور تیسرا حکم بڑا اہم ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان آتے ہی ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر رونقیں بڑھ جاتی ہیں، رش بڑھ جاتا ہے، نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر نرمیاں آ جاتی ہیں، اور محبت کا ایک غمخوار کا دوسرے کا خیال کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے سب سے زیادہ، اور وہ کیا ہے؟ وسلسلۃ الشیاطین، اللہ حکم دیتا ہے کہ تمام شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دو، ان کو جکڑ دو۔ اور محدثین فرماتے ہیں انسان دو دشمنوں کے ساتھ ہمہ وقت لڑتا رہتا ہے، دو دشمنوں کے ساتھ اس کا مقابلہ رہتا ہے، ایک شیطان اور دوسرا نفس امارہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دو کے مقابلے میں بندہ اکیلا کمزور بھی ہو جاتا ہے، ایک کا دھیان رکھتا ہے، ایک کو پکڑ کرتا ہے تو دوسرا اپنا بار چلا دیتا ہے، ادھر خیال کرتا ہے تو دوسرا اپنا داؤ چلا دیتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک جو بڑا دشمن تھا وہ باندھا گیا، اس سے جان چھوٹ گئی، اب مقابلہ ہوتا ہے 1 to 1۔ ہو سکتا ہے سوال کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ جی شیطان تو باندھا گیا، لیکن ماہ رمضان کے اندر بھی کئی لوگ اپنی غلط عادتوں سے باز نہیں آتے۔ ماہ رمضان کے اندر بھی ڈکیتی ہوتی ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی چوریاں ہوتی ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی کام تولا جاتا ہے،
ماہ رمضان کے اندر بھی ملاوٹ کی جاتی ہے، تو پھر شیطان باندھا گیا تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی اس کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل ہم آزاد نہیں ہوتے، بلکہ ایک دشمن تو باندھا گیا جس کا یہ ثمر ہے، ایک دشمن باندھا گیا جس کی وجہ سے مسجد میں رش بڑھ گیا، جس نے آپ کے راستے کو روکنا تھا، جو آپ کو سلا دیتا تھا نماز کے وقت میں، وہ باندھا گیا، اس لیے اٹھنے کی توفیق بھی مل گئی اور رب کے گھر میں آنے کی توفیق بھی مل گئی، رب کے گھر میں بھی آ گئے۔ یعنی جو شیطان جو آپ کو چال چل چل کے تمہیں راستے سے روکتا تھا، مسجد میں آنے سے روکتا تھا، ابھی کوئی نہیں، ٹائم بڑا ہے، سو جاؤ پھر سو جاؤ، بندہ سحری کے وقت اٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان باندھا گیا۔ لیکن ابھی بھی کئی خرافات موجود رہتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دشمن تو باندھا گیا، لیکن دوسرا دشمن جو اپنے ساتھ چل رہا ہے، نفس امارہ، جو اس کا اپنا نفس ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ ابھی بھی کھلا ہے، تو بندہ اس کی چال میں آ جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کو بھی باندھنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ کہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ ربی منزل ہی نہیں، ہم تو عطا کرنے کے لیے بےتاب ہیں، ہر رات اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے، تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور بحمدہ تعالی بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جب اس کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، یہ جھولیاں پھیلا کے باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا اس وقت نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت تہجد ریزی کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ ریزی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، ادھر رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندے پر سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے نا، میں ذات زیادہ خوش ہو جاتی ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کسی اور در پہ نہیں گیا، میرے در پہ آ گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ بندے پر اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب یہ جھولی پھیلا کے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اس کی رحمت تو کھلی ہے، اس کی رحمت تو برس رہی ہے، دیر ہمارے مانگنے کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور حدیث پاک، بڑی جامع حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے؟ 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الرجان لا يدخلہ الا الصائمون، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اور اللہ نے اپنے بندے پر کتنا کرم کر رکھا ہے کہ اس باب الریان کو مخصوص کر دیا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، کہ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یوں کہیے روزہ داروں کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا ایک دروازہ تمہارے نام کر دیا ہے کہ اس دروازے میں سے صرف میرے روزہ دار داخل ہوں گے۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ ایسے روزے داروں کے لیے انعام یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی جنت کا ایک دروازہ تمہارے نام کر دیا ہے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین۔ وصلی اللہ علیہ حبیب محمد وبارک وسلم علیہ۔ 5 منٹ رہ گئے، آپ سنتے ادا فرمائیں۔